السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انسان کی زندگی یہ 50 60 70 سال کی عمر میں، یہ لمبی طویل عمر ہے۔ اس عمر میں، اس زندگی میں، اس لمبے سفر میں ہرڈلز، انسان کی زندگی میں چیلنجز، مشکلات، یہ سب آتی رہتی ہیں۔ یہ زندگی کا حصہ ہے، ہم چاہ کر بھی نہیں ان سے بچ سکتے۔ ہم جتنے مرضی یہ مشکلات، یہ تکلیفیں، یہ ہرڈلز، یہ چیلنجز، یہ چاہ کر بھی نہیں بچ سکتے۔ انسان کی زندگی میں یہ ضرور آتی ہے۔ ایک عورت آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کہنے لگی آقا میں اپنے شوہر سے طلاق چاہتی ہوں، میں اپنے شوہر سے خلا چاہتی ہوں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ دریافت کی، عرض کرنے لگی آقا کبھی وہ بیمار ہی نہیں ہوئے، کبھی ان کو تکلیف ہی نہیں ہوئی، اس لیے میں اس سے علیحدگی چاہتی ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں مشکلات، انسان کی زندگی میں ہارڈلز، انسان کی زندگی میں جو آزمائشیں آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اور انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، انسان کو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں نا یہ تو اللہ کا فرمان ہے، اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ کبھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ میں ایک بادشاہ کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، وہ نیک تھا، روزانہ قرآن پاک پڑھتا تھا۔ جو قرآن پاک پڑھتا تھا اس کی تفسیر بھی پڑھتا تھا، ترجمہ تفسیر سب سمجھ بوجھ کر قرآن پاک کو پڑھتا تھا۔ جب یہ آیت آئی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے فقیر بنا دے، جب یہ آیت آئی، جب اس نے ترجمہ کیا اور تفسیر پڑھی اس کی وضاحت کے ساتھ سب کچھ، تو مایوس ہو گیا۔ تو تھوڑی دل میں غرور تکبر آ گیا بادشاہ کے دل میں کہ میں بادشاہ ہوں، میں سلطنت کا بادشاہ ہوں، میرے پاس اتنے نوکر ہیں، میرے پاس اتنے گھوڑے ہیں، میرے پاس فلاں چیز ہے، تو میں کیسے فقیر بن سکتا ہوں؟ یہ سوچنے لگا، مایوس ہو گیا۔ جب یہ چیزیں اس کے دل میں آ گئیں تو بادشاہ، آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ شکار کرتے تھے۔ بادشاہ ایک دن شکار کے لیے نکلا اپنے نوکر چوکروں کے ساتھ۔ جب جنگل میں گیا تو اس کے دل میں، اس کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ اپنے نوکروں سے کہا کہ جس گھوڑی کے آگے ہرنی آ جائے، یا جس چیز کا وہ شکار کرنے کے لیے گئے، کہا کہ جس بندے کے آگے شکار آ جائے وہی گھوڑی، وہی گھوڑا، وہی بندہ صرف اس شکار کے پیچھے جائے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ اچانک ایک ہرنی یا ہرنی کا بچہ کہہ لیں، وہ بادشاہ کے گھوڑے کے سامنے آ گیا، بادشاہ کے سامنے آ گئی ہرنی۔ جب ہرنی آئی تو بادشاہ، ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے اپنے نوکروں کو بھی کیا ہوا تھا، جو ساتھی تھے اس کو کیا ہوا تھا کہ جو جس کے سامنے شکار ہے وہی صرف اس شکار کے پیچھے جائے گا، باقی اپنا اپنا کام کریں گے۔ بادشاہ نکل پڑا اس ہرنی، وہ ہرنی تھی یا کوئی آپ فرشتہ سمجھ لیں یا پھر آزمائش سمجھ لیں۔ بادشاہ جنگل میں دوڑتے دوڑتے شکار کے پیچھے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا اس کا جو شکار تھا، آپ ہرنی سمجھ لیں، جو ہرنی تھی اس کے گھوڑے کے آگے، وہ دوڑتی دوڑتی کسی دوسرے ملک میں، کسی دوسری سلطنت میں پہنچ گئی۔ وہاں جا کر بادشاہ نے ہرنی کا شکار کیا۔ ہرنی کا شکار کر کے اس کے سر اور دھڑ کو علیحدہ کر کے اپنے بیگ میں ڈال کر اپنے نیزے کو، یا جس کے ساتھ ہرنی کا شکار کیا بادشاہ نے، اس کو جب دریا کے کنارے بیٹھ کر صاف کرنے لگا، ہاتھ پاؤں دھونے لگا، وہاں کے ملک کا جو بادشاہ تھا اس کے بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا ہوا تھا آپ قاتل کو ڈھونڈیں، قاتل کو ڈھونڈ کر کڑی سے کڑی سخت سزا دیں۔ اللہ تعالیٰ کی آپ آزمائش دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہو، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو، جب دل میں غرور آ جائے، جب دل میں تکبر آ جائے، تو پھر آپ امتحان چیک کریں۔ بادشاہ جانے ہی لگا تھا، اتنی ہی دیر جو گارڈز تھے، جو اس ملک کے پولیس والے تھے، یا جو اس ملک کے بادشاہ کے بیٹے کے قاتل کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ اس بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ اپنے نیزے کو یا اپنی تلوار کو یا اپنی جو شکاری کا آلہ تھا
اس کو دھو کر جانے لگا ہے تو وہ چیخ کر رونے لگے، بادشاہ کے بیٹے کا قاتل مل گیا ہمیں۔ اس نے کہا میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں، میں قاتل نہیں ہوں، میں صرف یہ ہرنی کا شکار کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا آپ دکھائیں مجھے۔ جب گارڈز نے، جب پولیس والوں نے، جب جو ڈھونڈ رہے تھے انہوں نے جب دیکھا بیگ میں بادشاہ کے بیٹے کا سر تھا، وہ حیران ہو گیا بندہ۔ اس نے کہا میں تو ابھی ایک ہرنی کا شکار میں نے کیا، یہ کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے پیچھے پیغام بھیج دیا کہ ہم نے بادشاہ کے بیٹے کے قاتل کو ڈھونڈ لیا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دے، اس کے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کاٹ کر اس کو کہیں جگہ پہ پھینک دیں، اس کو سامنے نہ لے آئیں۔ انہوں نے جو نوکر تھے انہوں نے وہی کرنا تھا جو بادشاہ کا حکم تھا۔ انہوں نے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کاٹ کر کوڑے دان کی جگہ پر جہاں پہ کوڑا پھینکا جاتا تھا وہاں پہ اس بندے کو پھینک دیا۔ تو وہاں ایک چاکی رہتا تھا، کوڑے دان کے قریب ایک چاکی کہتے ہیں جو تیل کا کاروبار کرتا ہے، جو سرسوں تیل کا یا ویسے کوئی کام کرتے ہیں، اس کے بیل یا اونٹ کو چلانا ہوتا ہے۔ اس کو بندے کی ضرورت تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بندہ چاہیے۔ اس نے درخواست کی کسی وزیر مشیر کو کہ یہ بندہ مجھے چاہیے، میں اس کے جو کٹا ہوا ہاتھ ہے اس پہ میں چھڑی باندھوں گا، اس کو اپنے بیل کے پاس بٹھاؤں گا، جب بیل رک جائے گا یا اونٹ رک جائے گا یا ایسا ہوگا تو یہ اس کو آگے چلائے گا تاکہ میرا کام بھی ہوتا رہے۔ یہ تو اب دونوں ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، یہ تو ختم ہو گیا ہے، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وزیر مشیروں نے اس کو اجازت دے دی کہ آپ اس کو جس طرح استعمال کر سکتے ہیں، اس بندے کو دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں سے یہ معذور ہے، آپ استعمال بے شک کریں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ چاکی لے آیا اس کو۔ اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، وہ اس کا رشتہ طے ہو گیا۔ پرانے زمانے میں جب بادشاہ کے صاحبزادوں کی یا صاحبزادیوں کی شادیاں ہوتی تھیں تو وہ اپنی پسند کی شادی کرتے تھے۔ اب بادشاہ کی بیٹی کی شادی تیار ہو گئی، بادشاہ کی بیٹی کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، تو بادشاہ نے اعلان کیا، اس کے وزیر مشیروں نے اعلان کیا کہ جو لوگ ان میرڈ ہیں، نوجوان، وہ تیار ہو کر فلاں تاریخ کو فلاں دن فلاں جگہ پہ پہنچ جائیں تاکہ بادشاہ کی بیٹی ان میں سے کسی ایک کو پسند کرے، پھر اس سے ہم اس کی شادی کروائیں۔ پھر شیشہ لگایا گیا، ایسا مرر لگایا گیا کہ اندر والے تو باہر والے کو دیکھ سکتے تھے لیکن باہر والے اندر والے کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بادشاہ کی بیٹی شیشے میں بیٹھ گئی، اتنے نوجوان آئے، تو چاکی بھی آیا ہوا تھا۔ اس نے اپنے مالک کو کہا تھا چاکی کو مجھے بھی لے جانا اور لے جا کر کسی اونچی جگہ پہ مجھے بٹھا دینا، میں بھی دیکھوں کہ بادشاہ کی بیٹی کس بندے کو، کس نوجوان کو پسند کرتی ہے، کس سے شادی کرتی ہے۔ جب بادشاہ کی بیٹی نے اپنے آپ نوکرانی سمجھ رہے، نوکرانی کو دودھ دے کر اس کو کہا کہ آپ جائیں جو فلاں جگہ پہ اونچی جگہ پہ ایک بندہ بیٹھا ہے، اس بندے کے اوپر جا کر اس بندے کو یہ دودھ پلا دیں۔ آپ یہ پھر یوں سمجھا جاتا تھا کہ بادشاہ کی بیٹی نے فلاں بندے کو پسند کر لیا۔ جب وہ نوکرانی گئی، سب نوجوانوں سے نکل کر جہاں مزدور بیٹھا تھا اونچی جگہ پہ، اسی کو جا کر دودھ نوکرانی نے پلایا۔ دودھ پلا کے وہ سارے حیران ہونے لگے کہ نوکرانی بھول گئی ہے، یہ معذور افراد، یہ تو بادشاہ کے بیٹے کا قاتل ہے، یہ تو صاحبزادی کے بھائی کا قاتل ہے، یہ نوکرانی بھول گئی ہے۔ نوکرانی کو پھر سے بلا کے پھر سے بھجوایا گیا۔ جب نوکرانی دوبارہ گئی پھر بھی اسی بندے کو جا کر دودھ اس نے پیش کیا۔ پھر بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، آپ تو اپنے بھائی کے قاتل کو پسند کر رہی ہو، وہ معذور ہے۔ جہاں چاکی نے اس معذور افراد کو، اس معذور بندے کو رکھا ہوا تھا، وہاں ساتھ ہی بادشاہ کی بیٹی رہتی تھی کسی دوسرے ساتھ ہی والی مکان میں۔ تو جب یہ قرآن پاک پڑھتا تھا یہ معذور، تو اتنی آواز خوبصورت تھی، تو روزانہ اس کی بیٹی آواز سنتی تھی، قرآن پاک سنتی تھی، وہ عاشق ہو گئی اس کی آواز پہ، قرآن پاک پہ عاشق ہو گئی۔
तो फिर उसने अपनी माँ को बताया हुआ था पहले, उसने माँ को कहा कि मैं इसी से शादी अगर करूँगी तो इसी से करूँगी, ये कोई अल्लाह का बंदा है, इस पे कोई आजमाइश है, कोई अल्लाह ताला इस पे नाराज़ है, लिहाजा अगर मैं शादी करूँगी तो इसी बंदे से करूँगी, इसकी आवाज़ खूबसूरत है। बादशाह को गुस्सा आ गया, उसकी माँ को गुस्सा आ गया, बेटी की माँ को। उसने कहा अब ऐसा करें, नौकरों को कहा, वज़ीर मुशीरों को कहा, अब मेरी बेटी को कोई मैं जहेज़ कोई कुछ नहीं देने वाला, मेरी बेटी और इस बंदे को उठाएं किसी जंगल में फेंक कर आएँ। लिहाजा ये मेरे बेटे का कातिल है, इसको मैं अपनी बेटी, चूँकि मेरी बेटी इस पे आशिक हो गई है, अब मैं ऐसा करूँ इसको जंगल में फेंकें, लिहाजा मेरे आँखों के सामने ये ना रहें ये लोग। वज़ीर मुशीरों ने वही किया जो बादशाह ने हुक्म दिया, उनका निकाह पढ़ा के उनको जंगल में फेंक कर आए। जब जंगल में गए वो लोग, तो रात को बादशाह की बेटी ने उस मज़ूर बंदे से, अपने शौहर से पूछा कि क्या मसला है, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कोई माजरा है? ये तो मुझे कन्फर्म है कि आप मेरे भाई के कातिल नहीं हैं, कातिल नहीं लग रहे, आप कोई सुलझे हुए इंसान हैं, कोई आप इस तरह के कोई बड़ा इंसान लग रहे हैं मुझे। उसने सारा माजरा सुनाया कि मैं ऐसे कुरान पाक पढ़ता था कि मेरे दिल में गुरूर आ गया, तकब्बुर आ गया दिल में, कि मैंने कहा अल्लाह ताला मुझे कैसे फ़कीर बना देगा, मैं तो बादशाह हूँ, इसीलिए मैं इस हालत में हूँ, आज इस आजमाइश में हूँ। उन्होंने फिर दुआ की, उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा किया, बंदे ने तौबा करके एक दिन ऐसा हुआ, दो परिंदे आए उनके साथ ही, वो बैठे आकर उन्होंने इशारों में समझाया कि इस जगह को खोदें, ये चीज़ें निकलेंगी, आपको वो आपका इलाज करेंगी, आप अमीर बन जाएंगे। जब उसने जगह खोदना शुरू कर दिया, तेल निकल आया, जब तेल लगाया उसने हाथों पाँव पे, हाथ तो सलामत हो गए, अल्लाह ताला राज़ी हो गया उस बंदे पे। फिर सोना चांदी, फिर हीरे जवाहरात, फिर दौलत निकल, जैसे उसने मकान बनाना शुरू कर दिए। उसने सारा कुछ जब बनवाया तो मकान महल बन गए। एक दिन बादशाह की घरवाली ने सोचा कि जाऊं अपनी बेटी के हड्डियों को देख कर आऊँ, ज़ाहिर है जंगल में फेंक कर आए वो अब परिंदों ने, दरिंदों ने, जानवरों ने पता नहीं क्या हाल क्या हुआ होगा, हड्डियां भी हैं कि नहीं हैं। जब वो नौकर जो उनको छोड़ने गया था जंगल में, वो बादशाह की घरवाली को लेकर जब जंगल में पहुँचे तो वहाँ देखे वो जगह भी नहीं है, वो जगह भी चेंज है। वो हैरान होने लगे, यहाँ तो कोई बस्ती नहीं थी, यहाँ तो कोई घर नहीं था, ये कैसे मुमकिन हुआ कि जहाँ पे इतने घर हैं, अब तो वो बस्ती है, वहाँ पे जंगल का नाम निशान नहीं है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो बच्चे बाहर निकल आए। उन्होंने पूछा कि हम इधर आए हैं। पूछते पूछते ऐसे हालात उनका हाल अहवाल पूछते तो उनको पता चला कि वही मेरी बेटी और मेरा जो है दामाद है। ऐसा उनका माहौल, उन्हें सारा माजरा सुनाया कि ये अल्लाह की आजमाइश है, हम सच पर थी। इससे मालूम ये होता है कि इंसान कभी भी मायूस मत हो, इंसान कभी भी अल्लाह ताला की जो है ना, अल्लाह ताला से आजमाइश ना मांगे, कभी तकब्बुर ना करे, कभी गुरूर ना करे। अल्लाह की बारगाह में हर दम, अल्लाह की बारगाह में हर वक्त, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर रात अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ाए, तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे, कभी भी मायूस मत हो, कभी भी गुरूर मत करे।